بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم قرآن کے موقع پہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کی دعا۔ خدایا تو نے میری امداد کی ہے اس کتاب کے ختم کرنے میں جس کو تو نے نور بنا کر نازل کیا ہے اور تمام نازل ہونے والی کتابوں کا گواہ بنایا ہے۔ اس میں ہر حدیث کی تفصیل بیان کر دی ہے اور اسے ایسا نقطۂ امتیاز بنا دیا ہے جس سے حق و باطل میں امتیاز قائم کیا جا سکے، اور ایسا قرآن بنا دیا ہے جس کے ذریعے تمام قوانین شریعت کا اظہار ہو سکے، اور ایسی کتاب بنا دی ہے جسے اپنے بندوں کے لیے شرح و تفصیل کے ساتھ واضح کیا ہے۔ ایسی وحی بنائی ہے جسے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور ایسا نمونہ بنا دیا ہے جس کا اتباع کر کے ہم گمراہی کی تاریکیوں اور جہالت کے اندھیروں میں ہدایت پا سکیں۔ اس سے ان لوگوں کے واسطے نسخہ شفا بنا دیا ہے جو فہم و تصدیق کے ساتھ اس کی باتوں کو کان دھر کر سنیں، اور ایسی میزان عدالت بنا دیا ہے جس کا کانٹا حق سے منحرف نہیں ہو سکتا، اور ایسا نور ہدایت بنا دیا ہے جس کا میزان دیکھنے والوں کے لیے خاموش نہیں ہوتا، اور ایسا پرچم نجات بنا دیا ہے جس کی سنت کا قصد کرنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا، اور اس کی عصمت کے دستے سے تمسک کرنے والے کو ہلاکت کے ہاتھ پا نہیں سکتے۔ خدایا تو جب تو نے اس کی تلاوت کے لیے ہماری امداد فرمائی ہے اور اس کی بہترین عبادت کے ذریعے ہماری زبان کی گرہیں کھول دی ہیں، تو اب ہمیں ان لوگوں میں بھی قرار دینا جو اس کی مکمل حفاظت کرتے ہوں اور اس کی محکم آیات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے ہی کو اپنا دین قرار دیتے ہوں، اور اس کے متشابہات کا بھی اقرار کرتے ہوں اور اس کے لیے روشن اور واضح دلیل کی پناہ لیتے ہوں۔ خدایا تو نے اسے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مجمل بنا کر نازل کیا ہے اور انہیں اس کے عجائبات کا مکمل علم دے دیا ہے، اور ہمیں اس کے علم تفسیر کا وارث قرار دیا ہے، اور ان لوگوں سے افضل بنا دیا ہے جو اس کے علم سے جاہل ہیں، اور ہمیں اس کا بار اٹھانے کی قوت عطا فرما دی ہے تاکہ ہمیں ان سے بلند تر بنا سکے جو اس کا بار اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ خدایا اب جس طرح تو نے ہمارے دلوں کو اس کا حامل بنا دیا ہے اور اپنی رحمت سے اس کے شرف سے باخبر بنایا ہے، اس نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما جو اس کے ذریعے خطابت کرتے تھے، اور ان کی آل پر بھی جو اس کے خزانہ دار تھے، اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو اس امر کا اقرار رکھتے ہوں کہ یہ قرآن تیری طرف سے نازل ہوا ہے، تاکہ ہم اس کی تصدیق میں کسی شک سے دوچار نہ ہوں اور اس کے سیدھے راستے میں کوئی بھی شامل حال نہ ہونے پائے۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو اس کی ریسمان ہدایت سے متمسک ہوں اور متشابہات میں اس کی محفوظ پناہ گاہ کا سہارا لیتے ہوں، اور اس کے پروں کے نیچے آرام لیتے ہوں، اور اس کے نور کی روشنی سے ہدایت پاتے ہوں، اور اس کی واضح درخشندگی کی اقتدا کرتے ہوں، اور اس کے چراغ ہدایت سے اپنے چراغ جلاتے ہوں، اور اس کے علاوہ کسی اور سے طلب ہدایت نہ کرتے ہوں۔ خدایا جس طرح تو نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات کی طرف رہنمائی کا پرچم قرار دیا ہے اور ان کی آل کے وسیلے سے راہ رضا پر چلایا ہے،
اب محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور اس قرآن کو ہمارے لیے شریف ترین منازل کرامت کا وسیلہ بنا دے، اور وہ زینہ بنا دے جس سے ہم محل سلامتی تک بلند ہو سکیں، اور وہ ذریعہ بنا دے جس کے ذریعے روز قیامت نجات حاصل کر سکیں اور جنت کی نعمتوں پر وارد ہو سکیں۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور اس قرآن کے ذریعے ہمارے گناہوں کے بوجھ کو گرا دے اور ہمیں نیک کرداروں کے بہترین قصائل عنایت فرما، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے جو رات کے لمحات اور ان کے اطراف میں تیرے حضور کھڑے رہتے ہیں، تاکہ تو ہمیں ہر کثافت سے پاک بنا دے، اور ہمیں ان کے آثار پر چلا دے جنہوں نے اس کے نور سے روشنی حاصل کی ہے، اور انہیں بیجا امیدوں نے عمل سے غافل نہیں کیا ہے کہ غرور کی فریب کاری کے ذریعے اعمال سے منقطع کر دے۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور ہمارے لیے قرآن کو رات کی تاریکیوں میں مونس اور شیطان کے اوہام اور وسوسوں کے خیالات سے محفوظ بنا دے۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور ہمارے لیے اس قرآن کو رات کی تاریکیوں میں مونس اور شیطان کے اوہام اور وسوسوں کے خیالات سے محافظ بنا دے، اور ہمارے قدموں کو گناہوں کی طرف بڑھنے سے روکنے والا بنا دے، اور ہماری زبانوں کو باطل میں مبتلا ہونے سے بغیر کسی بیماری کے گونگا بنا دے، اور ہمارے اعضاء و جوارح کو گناہ اختیار کرنے سے روک دے، اور ہماری غفلت نے جس دفتر عبرت کو لپیٹ دیا ہے اس کا نشر کرنے والا بنا دے، تاکہ تو ہمارے دلوں تک اس کے عجائب و غرائب کا ادراک اور اس کی متنبہ کرنے والی مثالوں کو پہنچا سکے، جن کا بار اٹھانے سے مستحکم پہاڑ بھی اپنی صلاحیت کے باوجود عاجز ہیں۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور قرآن کے ذریعے ہمارے ظاہر کی صلاح کو دائمی بنا دے، اور ہمارے ضمیر کی صحت سے وسوسوں کے توہمات کو دور کر دے، اور ہمارے دلوں کی کثافت اور ہمارے گناہوں کی آلودگیوں کو دھو دے، اور ہمارے منتشر امور کو جمع کر دے، اور اپنی بارگاہ میں حاضری کے وقت ہماری جھلستی دوپہر کی پیاس کو بجھا دے، اور ہمارے حشر و نشر کے موقع پر ہولناک عذاب کے سامنے امن و امان کا لباس پہنا دے۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور قرآن کے ذریعے ہماری ہر ضرورت کو پورا فرما کہ ہم محتاج نہ ہونے پائیں، اور ہماری طرف بہترین عیش و وسعت رزق کی آسودگی کے رخ کو موڑ دے، اور ہمیں بری عادات اور پست اخلاق سے دور رکھنا، اور کفر کے گڑھے میں گرنے اور نفاق کے اسباب سے بچا لینا، تاکہ یہ قرآن روز قیامت ہمارے لیے تیری رضا اور جنت کا قائد بن جائے، اور ہمیں دنیا میں تیرے غضب اور تیرے حدود کی تجاوز سے روک دے، اور تیری بارگاہ میں حلال کو حلال کہنے اور حرام کو حرام سمجھنے کا گواہ بن جائے۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور موت کے وقت اس قرآن کے ذریعے ہماری سخت جانکنی کو آسان بنا دینا، اور کراہنے کی سختیوں اور مسلسل ہچکیوں سے بچا لینا، جب جان گلے تک پہنچ جائے اور پوچھا جائے کہ اب جھاڑ پھونک کرنے والا کون ہے، اور ملک الموت غیب کے پردے سے قبض روح کے لیے نکل آئیں، اور نفس کو موت کی کمان سے چلنے والے وحشت فراق کے تیروں کا نشانہ بنا دیں، اور موت کے زہریلے مشروب کا وہ جام پلا دیں جس کا ذائقہ بھی زہریلا ہو، اور آخرت کی طرف کوچ اور روانگی کا وقت آ جائے، اور اعمال گلے کا طوق بن جائیں، اور قبریں ہی قیامت تک رہنے کا ٹھکانہ بن جائیں۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما،
اور ہمیں بوسیدگی کے گھر میں نازل ہونے اور خاک کے طبقات میں طویل قیام کے دوران برکت عطا فرما، اور ہماری قبروں کو دنیا چھوڑنے کے لیے بہترین منزل بنا دینا، اور ہمارے لیے اپنی رحمت سے قبر میں وسعت عطا فرما دینا، اور ہمارے مہلک گناہوں کی بنا پر ہمیں روز قیامت کے لیے حاضرین کے درمیان رسوا نہ کرنا، اور جس دن تیرے سامنے پیش کیے جائیں اس دن اس قرآن کی برکت سے ہمارے موقف کی ذلت پر رحم کرنا، اور جب جہنم کے پل سے گزرتے ہوئے پاؤں لڑکھڑانے لگیں تو ہماری لرزش قدم کو ثبات عطا کرنا، اور ہمیں قیامت کے دن ہر کرب اور روز حشر کے تمام ہولناک ترین منازل سے اس قرآن کے ذریعے نجات دینا، اس کی برکت سے اس دن ہمارے چہروں کو روشن بنا دینا جب سارے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں، جو حسرت و ندامت کا دن ہوگا، اور ہمارے لیے مومنین کے دل میں محبت قرار دے دے اور ہماری زندگی کو ناخوشگوار نہ بنا دینا۔ خدایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جو تیرے بندے اور رسول ہیں، جس طرح کہ انہوں نے تیرے پیغامات کو پہنچایا، تیرے امر کا برملا اظہار کیا اور تیرے بندوں کو نصیحت کی۔ خدایا ہمارے پیغمبر اور ان کی آل پر تیری صلوات ہو۔ روز قیامت تمام انبیاء کی نشستوں میں سے اپنے قریب ترین جگہ دینا، جن کی شفاعت کے اختیارات سب سے زیادہ ہوں اور ان کی منزلت سب سے زیادہ عظیم تر ہو اور ان کا جاہ و حشم وجیہ تر ہو۔ خدایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، ان کی بنیادوں کو بلند قرار دے، ان کے برہان کو عظیم بنا دے، ان کی منزل عمل کو سنگین بنا دے، ان کی شفاعت کو قبول فرما، ان کے وسیلے کو قریب تر بنا دے، ان کے چہرے کو روشن کر دے، ان کے نور کو مکمل کر دے، ان کے درجے کو بلند کر دے۔ ہمیں ان کی سنت پر زندہ رکھنا اور انہی کی ملت پر موت دینا، ہمیں انہی کے راستے پر چلانا اور انہی کے مسلک پر گامزن رکھنا، ہمیں ان کے اطاعت گزاروں میں قرار دینا اور انہی کے زمرے میں محشور کرنا، انہی کے حوض کوثر پر وارد کرنا اور انہی کے پیالے سے سیراب کرنا۔ خدایا رحمت نازل فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ رحمت جس کے ذریعے تو انہیں خیر و فضل و کرامت کی اس منزل تک پہنچا دے جس کی وہ آرزو رکھتے ہوں، کہ تو بے شک رحمت واسعہ اور فضل کریم کا مالک ہے۔ خدایا انہیں اپنے پیغامات کے پہنچانے، اپنی آیات کی تبلیغ کرنے والے، اپنے بندوں کو نصیحت کرنے اور اپنی راہ میں جہاد کرنے کا وہ اجر عطا فرما جو ان تمام جزاؤں سے بالاتر ہو جو تو نے ملائکہ مقربین یا انبیاء، مرسلین و مصطفین کو عطا فرمائی ہیں۔ سلام ہو ان پر اور ان کی آل طیبین و طاہرین پر۔ اللہ کی رحمت و برکت ان تمام حضرات کے لیے ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔